اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ہم پورے رمضان ہر روز ایک نئے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ رمضان سے متعلقہ بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر موجود مسائل سے متعلقہ بھی کئی پروگرامات ہم نے کیے ہیں۔ آج ہم جس پروگرام کے اندر اپنے پروگرام کا جو موضوع رکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام میں خواتین کے حقوق کے اوپر، کہ خواتین کے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، اگر زمانہ جاہلیت کی بات کی جائے تو اس وقت جو خواتین کو حقوق حاصل نہیں تھے اسلام نے آ کر دیے، اور پھر آج کے اس جدید دور کے اندر بھی جس طرح سے اسلام خواتین کی مدد کرتا ہے، خاتون چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو، اس کو ہر میدان کے اندر اسلام نے جو ہے وہ عزت عطا کی ہے۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ جو میرے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میں بہت مشہور ہوں خانم سیدہ ام فروہ صاحبہ کا، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں خانم سیدہ تفسیر فاطمہ نقوی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ میم پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی سید عاشق حسین صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ میں سب سے پہلے میم ام فروہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے خاتون کو جو عزت دی، عورت کو جو عزت دی ہے پرٹیکولرلی، میں قرآن پاک کی ایک آیت سے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلایا۔ یہ انسان جو ہے وہ پرٹیکولرلی عورت کے روپ کے اندر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر بارہا مرتبہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جو خواتین کا حال تھا اور پھر جو اسلام نے اس کو ممتاز کیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی السلام علیکم۔ سچ ٹی وی کی توسل سے تمام جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم یہ ماہ سیام ہمارے لیے باعث برکت و رحمت ہو، اور مخصوص یہ پروگرام جو ہے خواتین کی نسبت سے ہے اور خواتین کی نمائندگی جو ہے وہ بارہا کرتی ہوں، اور اس حوالے سے بھی کہ پروردگار عالم نے دین اسلام میں جو تشخص عورت کو عطا کیا ہے وہ قبل اسلام عورت کو میسر نہیں تھا، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ دین اسلام وہ عالمگیر دین ہے کہ جس نے عورت کے تشخص کو نہ صرف بحال کیا، عزت اور وقار کا وہ مقام عطا کیا کہ جو اس سے قبل عورت کے لیے ناممکن تھا، کہ جہاں عورت کو جو ہے وہ باعث شرم سمجھا جاتا تھا، جہاں یہ حالت تھی کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ دفن کر دیا کرتے تھے، بالکل، جہاں اس چیز کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ ابتر ہو گیا یا وہ کمتر ہو گیا، اور پھر اسے تان و تشریح دی جاتی تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین اسلام وہ خوبصورت ترین دین ہے کہ جس نے تمام ادیان کے درمیان کھڑے ہو کے وہ علم بلند کیا کہ بیٹی کو وہ تشخص عطا کیا کہ اگر مانوی اقتدار مرد کو دیا گیا تو پھر مانوی اختیارات عورت کو عطا کر دیے گئے۔ اگر ظاہری اقتدار ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے، تو میں اس کے بارے میں بھی یہ بات کہا کرتی ہوں کہ دیکھیے کہ مرد جو ہے اس کی زندگی کا مرکز کیا ہے۔ اگر مرد باپ ہے تو اس کی زندگی کا مرکز یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی تمام ضروریات پوری کرنی ہے، اپنی بیٹی کے حقوق پورے کرنے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے جو کمانا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے کمانا ہے۔ اگر مرد بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کی زندگی کا مرکز جو ہے وہ بہر طور کسی نہ کسی طرح وہ عورت ہے۔ مانوی اقتدار تو مرد کو دے دیا گیا۔ دیکھیے اسلام میں کتنی خوبصورت تقسیم ہے کہ جہاں اسلام نے مرد کو اقتدار دیا گیا اور مرد کو کہا گیا کہ عورتوں پہ جو ہے مرد کو فوقیت دی گئی، تو یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو میٹیریلسٹک لائف کی جتنی بھی نیسیسٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام نے یہاں برابری کے حقوق نہیں دیے یا عورت کو جو ہے وہ کمتر کر دیا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کیسے وہ لوگ اس چیز کو، ایسا نہیں ہے، اسلام برابری کے حقوق دیتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی ذریعے سے بات کروں گی کہ جہاں ابھی میں نے کہا کہ مانوی اقتدار ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ مرد صاحب اقتدار ہے، لیکن اسلام نے کتنا خوبصورت لایا عمل دیا ہے کہ وہاں تمام مانوی اختیارات جو ہے وہ عورت کے پاس ہے، کہیں ماں ہے، کہیں بہن ہے، کہیں بیٹی ہے، اس کا تشخص اتنا نمایاں ہے۔ اور اس میں جو پھر ماں کا جو کردار ہے، میں چاہوں گا کہ ماں کے کردار کے اوپر آپ سے جو ہے وہ بات کروں۔ میں میرے سامنے ایک واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ میں اپنی والدہ کو طواف کروا رہا ہوں ان کو اٹھا کر،
تو کیا میں نے ان کی خدمت کر کے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ماں کا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ سبحان تو جو اللہ۔ اسلام نے ماں کے روپ میں عورت کے حقوق جو ہیں وہ دیے اور بتلائے ہیں وہ کیا ہیں، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سچ کے توسل سے کہ مجھے بات کرنے کا موقع ملا۔ واقعاً عورت کو جو اللہ نے مقام دیا اسلام کے اندر، زمانہ جاہلیت میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، یا ان کے ذریعے سے مال کمانے کا زمانہ جاہلیت کا یہ رواج تھا، تو اسلام جب آیا تو اس نے عورت کو بے انتہا مقدم کیا۔ اس میں عورت کو ہر روپ سے اللہ نے عزت دی، اور رسول اسلام نے بھی اس کا جو ہے بہت طریقے سے اپنے طریقے سے سنت کو قائم کر کے دنیا کو بتایا کہ عورت قابل عزت ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ خاص کر ماں کے مقام پر آ کر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر اولاد ماں خاص کر کافر بھی ہو جائیں والدین، ان میں ماں بھی ہے، تو حکم ہے کہ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تب بھی اس کی خدمت میں کوئی فرق نہ لانا، بالکل، تاکہ تمہارا اسلام مذہب ایک ایسا ہے کہ جو ماں کی خدمت، ماں کی تعظیم، ماں کی عزت کا جو ہے اجازت دیتا ہے، اور کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم اس کے پاؤں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جب تک ماں راضی نہیں ہوگی اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس مقام پر اتنے زیادہ فضیلت بیان کی گئی، اور ماں کا رتبہ یہ ہے، اسی لیے فرمایا جیسے کہ آپ لاؤ کسی خاتون کو اپنے گھر میں لاتے ہو بہو بنا کے یا اس طرح، تو اس میں صرف کہا گیا کہ کردار دیکھو، اس کا حسب و نسب میں دیکھو کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ نسلوں کو آبیار کرنا، نسلوں کو اگر پروان چڑھانا ہے تو ماں کے دودھ کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ وہ صاف اس سے ظاہر آ جائے گا۔ تو ماں کے لیے ایک جملہ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تربیت جگاتی ہے، لہو کے جوہر جیسی ہوتی ہے ماں ویسا ہوتا ہے پسر۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جو چارٹر پیش کیا تھا محسن انسانیت، وہ چارٹر کے اندر عورتوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ یعنی ہمیں مردوں کو ڈرایا گیا تھا عورتوں سے متعلق۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ مرد کتنے ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کہ میں گلشن قرآن میں جا کر دختران اسلام کی عظمت اور انہیں جو عزت اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا کی ہے اس پہ لب کشائی کروں، میں ہمیشہ کی طرح آپ کے احسان اور آپ کی وجہ سے لاکھوں انسانوں کو مخاطب ہونے کا جو اعزاز اور شرف سچ ٹی وی کی سکرین سے حاصل ہوتا ہے، اس پہ آپ کا، آپ کے سارے سٹاف کا، بالخصوص آپ کے چیئرمین صاحب اور آنر کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو اس کا اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، قرآن پاک میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور پھر آگے صلہ ہے کہ فاولئک یدخلون الجنہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مفہومی معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے اچھا عمل کرنے میں دونوں کو برابر رکھا ہے، حصول ثواب اور اجر میں، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا پا لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں، تو قرآن صلہ بیان کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ ہی ہیں جو جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ارسلان فاروق صاحب، اگر ہم اس آیت سے باہر نکل کر دیکھیں تاریخ کے اوراق میں، تو عورت مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے۔ عورت کا مقام جو ہے کبھی بہت بلند ہوا ہے اور کبھی بہت زوال پذیر ہوا ہے۔ عورت کو قبل از اسلام، میں اپنی ناظرین جو بیٹیاں ہیں اور جو بہنیں ہیں ان کو یہ برملا الفاظ کہوں گا کہ اتنے سنگین الفاظ عورت کی ذلت کے بارے میں ارسلان صاحب تاریخ میں ملتے ہیں۔ کہیں سپنی کہا گیا، کہیں گناہوں کا مجموعہ کہا گیا، کہیں برائیوں کا مرقع کہا گیا۔ عورت کو مختلف ادوار میں نہایت یعنی نفرت کے ساتھ دیکھا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن ایک عورت کو جو بیٹی کی روپ میں ہوگی اس کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ یہاں تک عورت سے نفرت کا اظہار تھا
کہ عرب اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اور ارسلان صاحب آپ کو یقیناً اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہوگی, نہیں تو اللہ آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائے. آپ مکہ مکرمہ میں جائیں نہیں, جی اللہ نے چھاتا سعادت بازار بخشی کے ہے. قریب آج بھی وہ حویلی موجود ہے جہاں عرب سردار اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور اللہ پاک یہ عورت کی ذلت, اور یہاں تک کہ جو ایک فطرتی عارضہ ہے عورت کو, ماہانہ منتھلی جب یہ ایام آتے تو عورت کا وہ جو سلوک تھا تاریخ بتاتی ہے. میرے ان جملوں کو کسی مولوی کے جملے نہیں بلکہ تاریخ کے الفاظ میں عرض کرنا چاہوں گا. میری بیٹیوں اور میری بہنوں, عورت کو ایک چوبند کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا اور ایک کھڑکی کے اندر سے اس کو روٹی اور پانی دیا جاتا اور کہا جاتا کہ ان ایام میں جو اس کے عارضے کے ایام ہیں, اگر وہ کسی برتن کو ہاتھ لگائے گی تو وہ برتن پھٹ جائے گا, وہ ناپاک ہو جائے گا. اسلام نے ہی پھر عزت بھی دی اور اسلام نے ہی وقار دیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بریک پہ جانا ہے, جی بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر میں سیدہ ام فروہ سے عورت کو جو بیوی کا درجہ ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اس کے اوپر بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. اللہ اللہ رحمان, اللہ اللہ رحمان, اللہ اللہ رحمان, اللہ اللہ رحمان, اللہ اللہ رحمان. ویلکم بیک ناظرین. عورت کو جو بیوی کے روپ میں اللہ رب العزت نے جو درجہ اور مقام دیا ہے, سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ ہے, اور عورتوں کا دستور کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے, اور مردوں کو ان پر ایک منزلت حاصل ہے, اور یہ منزلت اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر اس لیے عطا فرمائی ہے کہ وہ عورتوں کی نگرانی, ان کی نگہبانی, ان کے نان نقفے کی ذمہ داری بہتر طور پر انجام دیں. اس آیت کو لے کر کے ہمارے ہاں مس پرسیپشن ہے معاشرے کے اندر. سمجھا جاتا ہے کہ شاید عورت جو ہے وہ کمتر ہے اور مرد جو ہے وہ اس کی شان بہتر ہے, لیکن اس کی جو اصل وضاحت ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تفسیر کے اندر جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا, اور اس سوال کی نسبت سے کہوں گی کہ اس کا جواب اسی سوال میں ہی مضمر ہے. یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت پروردگار عالم نے درجہ بندی کی ہے کہ جہاں نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ قرار دے دیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ بات طے پا گئی ہے کہ عورت کے حقوق جو ہیں وہ اس حد تک کامل ہیں, اس حد تک مضبوط ہیں کہ مرد جو ہے اس کو پابند قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ نان نفقہ عورت کا جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے. عورت کے لیے جو کمائے گا وہ عورت کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب عورت کے بارے میں جو ایک عام کنسیپشن جو آپ نے ابھی کہا کہ اس کے بارے میں مسکنسیپشن ہے, وہ یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ایک خاتون گھر میں رہتی ہے اور گھر کے امور جو امور خانہ داری انجام دیتی ہے, جی وہاں وہ مظلوم ہو جاتی ہے. تو میں اس بارے میں یہ بات کیا کرتی ہوں کہ پروردگار نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا اور عورتوں کو مردوں کا لباس قرار دیا. تو آپ دیکھیے کہ لباس کے معنی کیا ہے, مفاہیم کیا ہے. کسی شخص کی کمزوری کو, کسی شخص کی ایسی عیب کو چھپا لینا کہ جو دنیا پہ ظاہر نہ ہو. تو دیکھیے جب مرد اور عورت میاں اور بیوی کے رشتے میں آتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہیں تو ایک دوسرے کی کمی کو, ایک دوسرے کی کوتاہی کو انہیں دنیا سے مخفی رکھنا چاہیے. یہی حقوق مرد اور عورت اگر اپنے سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کو زندگی کا ساتھی سمجھیں, اور ختمی مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات میں دیکھیے آپ کہ وہاں نبی مکرم کی زندگی میں سب سے بڑا مرکزی کردار جو ادا کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ بی بی کا آپ دیکھیے کہ کردار کتنا کامل ہے, کتنا مضبوط کردار ہے کہ جہاں ختمی مرتبہ جو ہے تبلیغ کے لیے جاتے, ترویج دین کے لیے جاتے اور لوگ پتھر مارا کرتے تھے, طائف میں کانٹے بچھا دیے گئے اور پھر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. جب نبی مکرم کلام کرتے تو لوگ جو ہے وہ بکھر جاتے کہ اس کلام کو منقطع کیا جائے. تو جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ختمی مرتبہ کے دین کی ترویج کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے ان کو دعوت اسلام دی جائے, تو پھر اس وقت بیوی ہونے کی حیثیت سے اتنا مضبوط کردار ادا کیا کہ اپنی تمام دولت راہ خدا میں دے کے نبی مکرم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کہا ختمی مرتبہ آپ تبلیغ کیجئے کہ میری دولت راہ خدا کے لیے ہے کہ ان لوگوں کی. پھر اللہ کے نبی نے اس کا اعتراف کیا کہ مجھے سب سے زیادہ نفع وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے ملا. بالکل, آپ دیکھیے کہ اس سال کو عام الحزن قرار
قرار دے دیا بالکل کہ ایسے ہی جس میں جناب آپ نے خدیجہ پردہ سلام فرمایا۔ اللہ کا وصال ہوا. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے یہ ایک بہت خوبصورت اور مقام پھر ہے ان کا کہ مقام یہ تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کہ جب تک آپ زندہ رہیں بے اللہ کے شک نبی نے دوسری شادی دوسری نہیں کی، شادی نہیں کی. اور پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کی دوستوں کے ہاں بھی تحائف بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ تازہ رہے آپ کی سہیلیوں کے ہاں. بالکل ایسے ہی ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور تفسیر فاطمہ نقوی صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملات میں اچھے ہیں. اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اور معاملات کی جو دعوت دی ہے، جو ترغیب دی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر خدا نے بہت زیادہ اس حقوق زوجین پہ بہت زیادہ درس اور احادیث بیان فرمائی ہیں، اور ایک واقعہ بھی رسول اسلام کے دور کا ملتا ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس میں سعد بن معاذ بہت بڑے صحابی رسول گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے پیغمبر کی زندگی میں تو آپ نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور فرمایا کہ یہاں ملائکہ بھی اس جنازے میں آئے ہیں. لیکن جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی والدہ محترمہ بڑی خوشی کے عالم میں آ کے یہ کہتی ہیں کہ خوش حال بے تو کہ مبارک ہو تو کہ تجھے رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور تو تمام مصیبتوں سے بچ گیا. تب پیغمبر خدا نے کہا مادر گرامی خاموش ہو جائیے، اس پہ اس وقت عذاب قبر نازل ہو رہا ہے. تو کہا حیران رہ گئے کہ یہ کیوں، اتنا بڑا صحابی ہے کہ پیغمبر اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ملائکہ اس کے جنازے میں آئے ہیں. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھا تھا مگر اپنی زوجہ سے بد اخلاق تھا. جب تک اس کی زوجہ اسے معاف نہیں کرے گی تو اللہ بھی اس کی اس غلطی کو معاف نہیں کرے گا. بعض مرد ہوتے ہیں کہ وہ باہر تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں مگر گھر میں آ کے اسی زوجہ کے ساتھ بہت بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرد ہی ہے جو حد اعتدال رکھتا ہے. مرد کو اللہ نے حاکمیت دی ہے تو کبھی بھی یہ لڑائیاں جھگڑے ناند بھاوت ساس بہو کے کبھی بھی گھروں میں نہ ہوں. اگر مرد عدل کرے تو انصاف کے اوپر چلے، کیونکہ وہ ماں کی تو ظاہر ہے آگے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ماں کا رتبہ اتنا بلند ہے، نہ ان کو روک سکتے ہیں نہ ٹوک سکتے ہیں. لیکن ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے پیرائے سے اگر زوجہ کو سمجھا دیا جائے کہ میں اپنی ماں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن آپ ذرا میری بات سن لیں، آپ خاموش ہو جائیں، تو اس لحاظ سے گھروں میں میرا خیال ہے ٹینشنیں کم ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں. یا بہن کو بہن کے مقام پہ رکھے، ماں کو ماں کا درجہ دے، بیوی کو بیوی کے درجے یہ پر آج کے حقوق دور پورے کے اندر کرے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی جس کی طرف آپ روشنی ڈال تو رہی ہیں. یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو بھی حل کرنے کی آپ نے تربیت بھی فرمائی ہے اور ترغیب بھی دی ہے. میں چاہوں گا مفتی عاشق صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. ایک تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ان مسائل سے کیسے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی روشنی کے اندر ہم ان عورتوں کا جو عدل نہ کرنا ہے، مردوں کے اعتبار سے میں بات کروں کہ مرد جو عورتوں کے معاملے میں عدل نہیں کرتے، ماں کو ماں کے مقام پہ، بہن کو بہن کے مقام پہ، بیٹی کو بیٹی کے مقام پہ، بیوی کو بیوی کے مقام پر نہیں رکھتے، اس کی وجوہات کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا اور پھر اس کا تدارک کیسے ممکن ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. اور پھر آگے بڑھ کر بیٹیوں کی پرورش سے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک بیٹی کی پرورش کی، 2 کی یا 3 کی، وہ جنت میں ایسے ہے جیسے یہ 2 انگلیاں میرے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا. تو اتنا بڑا مقام ہے بیٹی کی پرورش کرنے کے اوپر. محترم ارسلان صاحب آپ نے 3-4 سوال میرے ذمہ کر دیے 2 سوال اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بیوی کا مقام اور مرتبہ ہے، محترمہ قبلہ ام فروہ صاحبہ نے اور بہن تفسیر فاطمہ نقوی صاحبہ نے بہت اچھا بیان کیا. نبی مکرم علیہ السلام نے میدان محشر کا جو نوبل پرائز اناؤنس کیا اپنی امت کے مردوں کے لیے، اور میں خیرکم لآلی، میری امت کا بہترین وہ مرد میدان قیامت میں ثابت ہوگا جس کا سلوک اور حسن اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور گھر والوں سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے بیوی کا اور شوہر کا گھر کو مثل جنت پرسکون رکھنا، اس میں بنیادی طور پر جس عمل کا ایک بنیادی کردار ہے وہ صبر ہے. اگر خاتون اپنے شوہر کی کمائی پر
साबिरा और शाकिरा हो जाती है तो यकीन जानिए नाजरीन वो घर मिसले जन्नत बन जाता है। मैंने अपनी लाइफ में अपने मोहल्ले के अंदर एक गरीब मिस्त्री की बीवी को देखा और वो मिस्त्री बड़ा ही खुश था। वो नशेबो फराज जिंदगी के कहीं कर्ज खा, कहीं कर्जदार और कहीं मुसीबत में, कहीं मुश्किलात में, मगर वो कहता था कि मेरा घर मेरी जन्नत है। तो मैंने उसे पूछा क्या इसका सबब क्या है, तो उसने कहा कि बस सबब वही है जो अल्लाह के रसूल ने औरत को उसलूब दिए हैं और उसूल दिए हैं कि औरत अपने शौहर के लिए अपने आप को बनाओ सिंगार की सूरत में, उसके लिए सुख का सामान करे। तो उसने कहा हम गरीब लोग हैं, मगर जब मेरा 4 बजे छुट्टी का टाइम होता है तो मेरी बीवी सारे काम काज छोड़कर मेरे लिए इस तरह इस्तकबाल का एहतमाम करती है कि जैसे वो जिंदगी में पहली बार मेरे सामने आई थी। और मैं थका हारा हुआ जब आता हूँ तो वो दरवाजे पर खड़ी होती है पानी का गिलास लेकर और मेरा इंतजार करती, उसको पता होता है मेरे टाइम का। जो ही मैंने दस्तक दी तो वो मुस्कुरा कर मुझे पानी देती है और साथ ही पूछती है मेरे सरताज आज आपका दिन कैसा गुजरा। तो यकीन जानिए थकावट उतर जाती है, मेरी थकावट उतर जाती है, मेरे सारा दिन की मुश्किलात दूर हो जाती है। अल्लाह करे सारी औरतें ऐसी हो जाए। और अगर मेरी बहनों, मेरी बेटियों शौहर दरवाजे पर दस्तक दे और आप एक ढेरों मसाइल की लिस्ट लिए हुए उसके आगे रख दें और साथ ही कह दें तुम कमाते ही क्या हो, हाँ, तुम करते क्या हो, तो जो कुछ लाया होता है वो भी उसके लिए वबाले जान बन जाता है। पहली बात तो ये है कि सब्र घर की जीनत है। अगर खातून साबिरा है तो यकीन जानिए उस घर जैसा दुनिया में घर कोई नहीं। और दूसरी बात आ गई अदल की, तो अरसलान फारूक साहब अल्लाह ने कुरान में मुतलकन हुक्म दिया है इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल एहसान, अदल भी फरमाओ और फिर साथ एहसान भी करो। अदल तो ये है ना जी कि आपने एक चीज बराबर तकसीम कर दी, ये तो हो गया अदल। और एक ये है कि जो आपके पास अपना हिस्सा बचा है वो आप किसी को देते हैं तो वो हो गया एहसान। बिल्कुल ठीक। और अगर हम अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी के दरमियान अदल कायम रखें और बीवी के साथ एहसान करें, बीवी के साथ एहसान करें तो यकीन जानिए घर के सारे शिकवे शिकायतें दूर हो जाती हैं। अदल तो वो था जो जिसका हक था आपने दे दिया, और एहसान ये है कि आप अपनी बीवी के लिए अपनी जात से कुछ हिस्सा रखें, उसके लिए कभी परफ्यूम ला रहे हैं, कभी अच्छा लिबास ला रहे हैं, ये तमाम मसाइल को हल करने की तरफ एक रगबत है, कोशिश है। ब्रेक पे मुझे जाना है, मैं फिर ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर एक और इंतहाई अहम मसले के ऊपर इसी इस्लाम में औरतों के हकूक़ के हवाले से जो है वो बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक। मैं उम्मे फरमा आपके पास जाना चाहूँगा और कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि ए नबी अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दें कि बाहर निकलते वक्त अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। ये इस बात के करीब तर है कि वो पहचान ली जाएँ कि ये पाक दामन आज़ाद औरतें हैं, फिर इन्हें आवारा बांदियाँ समझकर गलती से एज़ा ना दी जाए। अल कुरान। आज का हमारा माशरा कहाँ खड़ा है इस कुरानी आयात की? सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने जो है वो हवाला दिया। और इस हवाले से बात मैं बारहा कहा करती हूँ कि देखिए कि जहाँ दीन इस्लाम ने औरत को बहुत बुलंद मुकाम दिए, माँ बहन बेटी के हवाले से, वहाँ खूबसूरत तरीन तोहफ़ा जो दिया वो हिजाब का दिया। वहाँ औरत को देखिए कि जो बहुत कीमती चीज़ हो, बहुत खूबसूरत चीज़ हो, उसको मोस्टली हम लोग जो है जो दुनियादार लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि उसको कवर करके रखा जाए कि उसमें कुछ ख़राबी या उसमें कुछ नुक्स ना आ जाए। तो दीन इस्लाम ने औरत को जो तशख़्ख़ुस दिया वहाँ हिजाब का तोहफ़ा अता कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने इन अहकामात में औरत को जो है वो पर्दे की तरफ राग़िब किया है कि आप देखिए कि आज अगर औरत जो है वो बाहिजाब है तो बहुत कम ऐसा होता है कि उन ख़वातीन को पॉइंट आउट किया जाए। मोस्टली जो हमारी न्यू जनरेशन है, आपके चैनल के तवज्जुह से बात कहूँगी कि न्यू जनरेशन जो है वहाँ बेपर्दगी बहुत ज़्यादा है।
वहाँ वालिदैन सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। देखिए कि जहाँ पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो ये देखें कि हमारी बेटी या हमारी बहन घर से अगर जा रही है तो उसका लिबास क्या है, लिबास की तरह ख़ता क्या है, क्या उसके तमाम जिस्मानी आसार नुमाया तो नहीं हो रहे, क्या सरबरहना तो नहीं है। देखिए कि जहाँ इस हिजाब का, इस पर्दे का अगर आप हवाला जानना चाहें तो दीन इस्लाम में सबसे बड़ा हवाला जो है वो करबला का हवाला है कि जहाँ करबला में जनाब सैयद इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने जहाद किया तो वहाँ ख़वातीन जो थी मुक़द्दरात इस्मत थी, उनका जहाद अकबर क्या था? उनका जहाद अकबर ये नहीं था कि उन्होंने अपनी जान राह खुदा में दी। जब उनके सरों से चादरें नेज़ों से उतारी गई तो उस वक़्त मुक़द्दरात इस्मत ने ऐलान करके उम्मत मुस्लिमा की औरतों को बता दिया था कि औरत के पास सबसे कीमती तरीन चीज़ एक ही है। और उस वक़्त सदा ये बुलंद थी अल हिजाब, अल हिजाब, कि ख़वातीन ये समझ लें कि सबसे बड़ी औरत की जीनत उसका पर्दा है, उसका हिजाब है। तो जहाँ परवरदिगार ने हुक्म दिया कि औरत अपने लिए जो है बाहिजाब रहे और अपने सर को ढाँप के रखे। इसी तरह यहाँ पे कुरान पाक में एक और जगह पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए रसूल मुकर्रम, मोमिना औरतों से कह दो कि मर्दों के सामने आने पर वो अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत और आयश की नुमाइश न करें सवाए जिस्म के हिस्से को जो इसमें खुला ही रहता है। मैं आपके पास जाना चाहूँगा मैम तफसीर फातिमा साहिबा कि आज की हमारी बच्चियाँ ये इस तरह अगर शरीयत वाज़ेह अहकामात दे रही है तो फिर अमल पैरा क्यों नहीं है? कौन सी जगह पे हमसे कोताही हो रही है? क्या हम हमारे वालिदैन की तरफ से कोताही है, हमारे असातिज़ा की तरफ से कोताही है, हमारे मेंबर मस्जिद के मेंबर और महराब से हमारे उलमा कराम वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? जी बिल्कुल, बहुत अहम बात है। असल में इस तरह हो गया कि इस्लाम से लोगों का इल्म इस्लाम से लोगों की दूरी की वजह से बहुत सारे मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं जी। तो यहाँ पे करप्शन या झूठ या गीबत से इस्लाम ने इस जैसी बीमारियों से मना किया। वहीं औरत को हिजाब का हुक्म दिया कि ज़माना जाहिलियत में ये नहीं था। तो हिजाब इतनी अहमियत का अमल है कि अल्लाह ने इसे मस्तूर कहा, यानी मस्तूर पर्दे में छुपी हुई चीज़ को कहते हैं कि मस्तूर कहा। तो मैं एज ए उस्ताद अपनी स्टूडेंट से यही कहा करती हूँ कि बेटा ये इसको आप ना ये ना समझें कि हम कैद में आ गए हैं या खैमा हमारे ऊपर डाल दिया गया है या इसमें गर्मी लगती है तो हिजाब छोड़ दिया गया। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि चल दर्स सुना तो चादर ले ली, मौलाना साहब आए निकाह के टाइम तो जी चादर दे दो, यानी सिर्फ मौलवी साहब से पर्दा है बाकी किसी से पर्दा नहीं है दुल्हन के ऊपर, तो बाकी ऐसे ही कर दिया गया। इस्लाम के अंदर एक तो माशरती जो है ना रवाज, रस्म रवाज, इन्होंने काम ख़राब किया। दूसरा फिर बच्चियों को जो सोबत मिली, मतलब कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो उनमें एक लड़की अगर हिजाब करती है तो उसको टीस किया जाता है कि आप ये क्या है, बूढ़ों की तरह आ गई हैं इस तरह से, अभी तो हमारी जवानी के दिन है, ऐसे करो ऐसे करो। तो उसमें वो जो है ना उनका दिल फिर करता है कि हम भी इन जैसे बन जाए। लेकिन उन्हीं के लिए सिर्फ एक दर्स है जी कि कायनात के अंदर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर कोई हसीन नहीं, कोई पाक दामन खातून नहीं हो सकती। अल्लाह ने जिन्हें अपनी कनीज़े ख़ास का लक़ब दिया तो ज़माने में हुरान जन्नत से भी ज़्यादा आला मकाम और हुसन में उनको बताया गया। जब उनके लिए पर्दे का हुक्म आया तो अपनी उसवा हसना बनकर उन्होंने बताया कि औरत के लिए सबसे अहम बात है कि ना वो नामहरम मर्द को देखे और ना कोई नामहरम मर्द उसको देखे। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे बच्चियों के लिए सिर्फ एक बात बहनों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक हिजाब में हज़ारों बेपर्दा औरतें हैं तो उसमें अपने आप को तन्हा ना समझें। सिर्फ एक जुमले पे गौर कर लें कि इन 1000 ख़वातीन के अंदर तन्हा मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा हूँ। बिल्कुल ठीक। जब वो ये सोच लेगी कि मैं ही बिनते पैगंबर की सीरत पे तन्हा खड़ी हूँ तो मुझे बताएं कि उसे क्या मकाम मिलेगा, कितना हौसला उसके अंदर आएगा। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और यही हौसला जो है वो हमें पकड़ने की ज़रूरत है। मैं मुफ्ती साहब आखिर के अंदर आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस्लाम वाहिद मज़हब है जो औरतों को ना सिर्फ इतनी एम्पावरमेंट देता है कि उनकी तालीम के ऊपर भी बात की गई है कि इन बच्चियों को तालीम दिलवाई जाए, उनको विरासत के अंदर हक देने की भी बात की गई है, उनके तमाम मालियाती अमूर को हल करने की भी इस्लाम ने बात की है। ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसके ऊपर औरत को उसके तमाम हुकूक इस्लाम देने की बात कर रहा है और वो मर्द के ज़िम्मे है, इसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़ुल जलाल ने औरत को जो मकाम और मर्तबा अता किया है
یقیناً وہ ساری کائنات کے مراتب کو اگر اکٹھا کر لیں تو اللہ کے عطا کردہ مرتبہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عورت یقیناً گھر کی ملکہ ہے۔ اسلام عورت کو مشاورت کے معاملے میں مرد کا وزیر اعظم قرار دیتا ہے۔ مرد صدر ہے تو عورت وزیر اعظم ہے، اور عورت کا حسن جو ہے وہ اس کے پردے میں ہے۔ اور اس پردے کے حوالے سے جیسے مجھ سے قبل بہن تفسیر فاطمہ فرما رہی تھی، دو بندوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، پہلے ماں باپ پر اور دوسری حاکم پر۔ حاکم کا آئیڈیل کردار اگر کائنات نے دیکھنا ہو تو بلا تفریق مسلک اگر میں اس کو مثال دوں تو آپ کو بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب انقلاب ایران آیا تو 8 سال کی بچی نے بھی وہ حجاب پہن لیا جس حجاب کا حکم قرآن دیتا ہے۔ آج آپ کو پورے ایران کے اندر کوئی بلا حجاب نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، نہ کسی درسگاہ میں، نہ کسی سٹاپ پر، نہ کسی بس میں، نہ کسی ٹرین میں آپ کو عورت جو ہے وہ ابایا کے اندر چھپی نظر آئے گی۔ اور یہ انقلاب کیوں ہوا؟ حجاب کی صورت میں عورت کی عزت و آبرو کے حوالے سے یہ حاکم کی وجہ سے۔ اور اگر یہاں بھی اسلامی احکامات نازل ہو جائیں تو ارسلان صاحب یقین جانیے عورت کو جو عزت، لیکن مفتی صاحب اس میں ایک سوال یہاں پر، یہ ایک سوال اسی میں نکتہ ہے ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی انقلاب کے ذریعے سے فورسفلی آپ یہ کام کروائیں تو ممکن ہے کہ آپ حکومت کے ڈر سے کوئی عمل پیرا ہو جائے، لیکن شریعت پہ عمل کرنا تو اندر کی روحانیت سے متعلق ہے نا، کہ آپ کے اندر کے جذبات بنے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم کو مانا ہے۔ میں ارسلان صاحب اس پہ ایک آخری پیراگراف حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک فحاشہ عورت کو اس راہ پہ، اللہ کی راہ پہ لانے کے لیے جو معاملات سے گزرے سو گزرے، آخری شرائط یہ تھی کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ کو جو میں کہوں وہ آپ کو کرنا ہے۔ اس نے کہا میری ڈیمانڈ یہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، ڈیمانڈ دے دی تو کہا کہ مجھے تیرے اس لباس سے حجاب آتا ہے، حیا آتی ہے، یہ میں لباس پاکیزہ لے کے آیا ہوں۔ اس نے لباس پاکیزہ پہنا، فرمایا شریعت انسان کے جسم کو طاہر کرنے کا یہ دست دیتی ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ اس نے کہا آپ کوٹھے پہ آئے ہیں؟ اس نے کہا جی کوٹھے پہ آؤں یا میں مسجد کے مدرسے میں جاؤں؟ تم نے جب یہ کہہ لیا کہ میں کسٹمر سے جو پیمنٹ لے لوں تو میں اس کے حکم پہ ناچتی ہوں، تو جو میں کہہ رہا ہوں کرو۔ ارسلان صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے ناظرین، میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ شریعت کے تمام احکامات پر اس سے ایگریمنٹ کا عمل کروایا تو پھر لا کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ آپ سوال کا جواب بالکل ٹھیک، مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگے کہ اب کہو 2 رکعت نماز نفل میری توبہ۔ اب بظاہر یہ ایک ایگریمنٹ تھا خرید و فروخت کا۔ وہ عورت دیکھنے نے کہا کہ آپ کہیں جو آپ نے تو پیسے لیے ہوئے، اس نے کہا تو آپ رو کر کہنے کہ یا رب وزنائے سوء قدمش، اس برائی کی گلی سے اٹھا کر تیرے پر دروازے پر لانا میرا کام تھا، آگے ہدایت دینا تیرا قبول کرنا یا رد کر دینا تیرا کام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اللہ کے ولی کا سجدہ مختصر ہو گیا تھا اور توبہ کرنے والی عورت کا سجدہ اتنا طویل ہوا کہ اسلام کے اندر آج بھی اس کا سجدہ مذکور ہے اور ذکر موجود ہے۔ اور حاکم اگر بائی فورسز بھی لاتا ہے تو عین ممکن ہے ایک نہ ایک دن اسلام اس کے دل کے اندر سے اٹھے اور انقلاب آئے، انقلاب آ جائے۔ بالکل ٹھیک، اولاد کو بھی ابایا پہنانے کا عادی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں بہنوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ